بات انہوں نے اخبار میں پڑھی تھی اور وہ تھا سعودی عربیہ کے ساتھ جو پاکستان کا جو اس وقت کانٹریکٹ ہوا ہے. کہتے یہ پہلے بھی بات چیت ہمیں پتہ ہے کہ یہ تھی اور یہ خوشائن چیز ہے کیونکہ جہاں ہماری سب سے دو مقدس جگہیں اسلام کی ان کی حفاظت کے لیے تو ہر پاکستانی کو فخر کرنا چاہیے جب ان دونوں جگہوں کی حفاظت کریں گے. اور اس پہ انہوں نے کہا انٹرنیشنل یہ جو رابطے ہیں یہ بہت ضروری ہیں اور یہ بالکل ہونے چاہیے. انہوں نے کہا ایک طریقہ یہ ہے کہ اوپننگ بیٹسمین ہوں عاصم منیر اور محسن نقوی اور جو امپائرز ہوں وہ ہوں راجہ سکندر سلطان ایک طرف امپائر ہوں اور دوسری طرف قاضی فیض عیسیٰ ہوں اور جو تھرڈ امپائر ہوں وہ ڈوگر صاحب ہوں. یہی طریقہ ہے کہ عمران خان نے کہا اب اگلا میچ اسی طریقے سے جیتا جا سکتا ہے. یہ عمران خان نے کرکٹ کے اوپر کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ محسن نقوی کرکٹ اسی طرح ہی چلا رہے ہیں جس طرح عاصم منیر پاکستان کو چلا رہے ہیں اور ایک ہی حال کر دیا دونوں کا. پھر تیسرا پیغام ان کا تھا. تیسرا انہوں نے کہا دیکھیں جو اس وقت حالات ہیں عاصم منیر صاحب آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی کرسی مضبوط کرنی ہے اور آپ نے لمبا عرصہ یہ پاکستان کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے لیکن اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھیں کیا کیا کچھ کیا ہے. آپ نے سب سے پہلے مجھے 2/3 عمران خان کہہ رہے ہیں مجھے نہیں عمران خان کہہ رہے ہیں مجھے 2/3 اکثریت ملی تھی. پاکستانیوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. آپ نے سب سے پہلے پاکستانیوں کا ووٹ چوری کیا اور آپ نے ان کو دے دیا جو سزا یافتہ تھے اور ان کو پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا. کہتے ہیں مشرف کے وقت میں میڈیا آزاد تھا مطلب میڈیا اس وقت سب سے زیادہ چینلز آئے اور لوگ اس وقت مشرف کے ساتھ اس لیے کھڑے تھے حالانکہ وہ ڈکٹیٹر تھا کیونکہ وہ ان لوگوں کا احتساب کر رہا تھا ان دو پارٹیوں کے سربراہوں کا اور ان کا احتساب کر رہا تھا. اس مینڈیٹ کے اوپر وہ مشرف صاحب آئے تھے اور اسی کے اوپر ان کو سپورٹ ملی تھی. لیکن اس وقت انہی سزا یافتہ لوگوں کو آپ نے پاکستان کے اوپر پہلے مسلط کیا پھر آپ 26ویں ترمیم لے کر آئے اور اس دوران آپ نے جو ظلم کیا لوگوں کے اوپر جو ہیومن رائٹس ابیوزز پاکستان میں ہوئے ہیں ایک دوسرا آپ نے جو کہتے ہیں نا اخلاقیات پاکستان میں اخلاقیات معاشرے کی جو پاکستان کا نہ دین نہ معاشرہ اجازت دیتا ہے ہم نے وہ آہستہ آہستہ مزید ختم کرتے گئے ہیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ اس کے بعد 26ویں ترمیم لے کر آئے اور 26ویں ترمیم میں آپ نے جو ججز کی آٹونومی تھی جو ان کی انڈیپینڈنس تھی وہ آپ نے مکمل طور پہ ختم کر کے اس کو ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا. جب آپ نے ان کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا تو اس کے باوجود کئی ججز ہیں جنہوں نے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا. کئی ججز ہیں جنہوں نے اپنی ضمیر کی آواز میں وہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے. وہ جو ججز کھڑے ہوئے ہیں اپنی ضمیر کی آواز میں جو انصاف دینا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو وہ پاکستان کے ہیروز ہیں. پوری پاکستان کی قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو جنہوں نے رول آف لا کے لیے انہوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے ان حالات میں جو کہ اس وقت بڑے مشکل حالات ہیں بڑے دباؤ کے حالات ہیں ظلم کے حالات ہیں. اس کے باوجود وہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ججز جو عاصم لا کے مطابق 26ویں ترمیم کے بعد اپنی بے ضمیر ججز جنہوں نے عاصم لا کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں اس وقت وہ یاد رکھیں نہ ان کو تاریخ اور نہ پاکستانی قوم کبھی معاف کرے گی. یہ ان کا تیسرا پوائنٹ تھا. اور چوتھا پوائنٹ تھا 27 سپٹمبر کے لیے جو پشاور کا جلسہ ہے. عمران خان نے کہا کہ دیکھیں یہ اس لیے آپ سارے جمع ہوں گے کیونکہ جو اس وقت پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے اگر آپ اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے آپ رول آف لا کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے آپ جمہوریت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے جو آزاد میڈیا کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے کیونکہ یہی آپ کی آواز ہے. ان کے اوپر بھی بہت پریشر ہے اور ان کے اوپر بھی بہت دباؤ ہے. اس لیے آپ نے ان سب کے لیے آپ نے نکلنا ہے. آپ نے پورے پاکستان سے
آپ اس میں شامل ہوں، کیونکہ یہ آپ کی آزادی کے لیے ہے۔ آپ نے اس کو کامیاب اس لیے کرنا ہے کیونکہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور سارے مل کر آپ نے اس کو کامیاب کرنا ہے۔ پارٹی کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور اور جنید اکبر یہ مل کر اس کو کامیاب کریں گے، اور ایڈمنسٹریٹولی علی امین کی ذمہ داری ہوگی، لیکن مل کے کریں گے، اور اس کے پیچھے مل کے پوری پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی تاکہ اس کو کامیاب کریں۔ ایک پوائنٹ رہ گیا تھا، کون سا والا؟ نہیں وہ جو تیسرا والا پوائنٹ تھا، ہاں ایک اور تھا، ایک پوائنٹ میں اصل میں 5 تھے، ایک بیچ میں سے پوائنٹ میں بھول گئی تھی، وہ جو چوتھا پوائنٹ تھا وہ اس میں عمران نے کہا کہ دیکھیں میں پارٹی کے لیے یہ ہدایت پارٹی کے لیے، انہوں نے کہا دیکھیں آپ 3 سال سے بات چیت کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور جتنی آپ آگے قدم بڑھاتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں، یہ الٹا آپ کو اور کرش کرتے ہیں اور ظلم مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ہمیں دیکھیں جو جیلوں میں بیٹھے ہیں، بشرا بی بی اور عمران خان، اور باقی جو قید میں ہیں، بلکہ ایک قیدی ان کو جس کا بتایا جو قاسم کھوکھر ہے، وہ اس وقت اس کو وقت پہ انہوں نے اس کا علاج نہیں کروایا اور وہ جیل کے اندر وہ شہید ہو گیا، بے گناہ انسان جیل میں شہید ہو گیا۔ تو اس سے انہوں نے کہا جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت، یہ ظلم تو بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ کی بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں خاص انسٹرکشن بھیجتا ہوں اس کو تھا بیرسٹر گوہر کو، علی امین گنڈاپور کو اور بیرسٹر سیف کو، خاص طور پہ ان کو اور کوئی اور پارٹی کے ممبرز، آپ نے کوئی رابطہ نہیں رکھنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ ہاں اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی بات کرنا چاہتی ہے جیل کے اندر، میرے ساتھ بات کریں۔ یہ ان کا وہ جو چوتھا پوائنٹ تھا، لیکن میں نے 5واں بنا کر، ہاں۔ اور ایک بات انہوں نے اخبار میں پڑھی تھی، اور وہ تھا سعودی عربیہ کے ساتھ جو پاکستان کا جو اس وقت کانٹریکٹ ہوا ہے، کہتے یہ پہلے بھی بات چیت ہمیں پتہ ہے کہ یہ تھی، اور یہ خوشائن چیز ہے، کیونکہ جہاں ہماری سب سے 2 مقدس جگہیں اسلام کی، ان کی حفاظت کے لیے تو ہر پاکستانی کو فخر کرنا چاہیے جب ان دونوں جگہوں کی حفاظت کریں گے۔ اور اس پہ انہوں نے کہا انٹرنیشنل یہ جو رابطے ہیں یہ بہت ضروری ہیں اور یہ بالکل ہونے چاہیے۔